کہا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، ستارے چمکنے لگے، سیارے گھومنے لگے اور فرشتے تسبیحات میں مشغول ہو گئے، تب عرش الہی پر ایک خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک حکم آیا، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے حیران تھے، عرض کی، اے پروردگار، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر فساد کرے گی؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ساری کائنات دم سادھے دیکھ رہی تھی۔ مٹی جمع کی گئی، مختلف رنگ، مختلف مزاج، اور اس مٹی کو ایک خاص انداز میں ڈھالا گیا۔ ایک جسم جو زمین جیسا نرم مگر آسمان جیسا باوقار تھا۔ پھر ایک لمحہ آیا، اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح پھونک دی۔ وہ مجسمہ حرکت میں آیا، آنکھ کھلی، سانس لی، اور حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے۔ کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا سجدہ پا لینے والا بشر۔ اللہ نے حکم دیا، سجدہ کرو آدم کو۔ سب نے سجدہ کیا، مگر ایک وجود جو پہلے عزت کا تاج پہنے فرشتوں کے ساتھ تھا، اس نے انکار کر دیا۔ ابلیس بولا، میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ تکبر نے اسے گرا دیا، لعنت نے اسے جکڑ لیا، اور وہ روتا نہیں، جلتا ہے۔ آج بھی انسان کی خوشی سے، عبادت سے، اس کے سجدے سے وہ جلتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی اور ان کے دل کا سکون بنایا حضرت حوا علیہ السلام کو۔ یہ جنت ان کی محبت کی پہلی منزل تھی، مگر ایک درخت تھا، ایک حکم تھا، اور ایک دشمن چھپا بیٹھا تھا جو موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ ابلیس نے وسوسہ دیا، اس درخت کو چکھو، تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ اور ایک لمحہ، ایک لغزش، ایک چکھنا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اللہ کی آواز آئی، کیا میں نے اس درخت سے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے قدم ڈگمگائے، حضرت حوا کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل پھٹا جا رہا تھا۔ دونوں نے دعا کی، وہ دعا جو آج تک بخشش کا سب سے حسین ذریعہ ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ اور اللہ نے معاف کر دیا۔ ہاں، وہ رب ہے جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے۔ یہ زمین ان کے آنسوؤں کی گواہ بنی، ان کے سجدوں کی شاہد بنی، اور ان کے بیٹوں کی جنگوں کی گواہ بھی۔ یہی زمین آج بھی وہی ہے جہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے، جہاں ایک انسان اپنی خطا پر